بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 16 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے اس بیماری سے، اور انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس چیز کی کثرت ہوتی ہے، جس چیز کی فراوانی ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ تجربے کی بات ہے کہ سعودی میں پانی مہنگا ہے، پٹرول سستا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں ملک میں ہوٹلوں کے اندر آدمی جا کے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے پانی سے اس کی تواضع و اکرام کیا جاتا ہے۔ وہاں پانی الگ سے لے کر بیٹھنا پڑتا ہے، پیسے دے کر، خرید کر، اور قیمت بھی ایسی ہے کہ جو پیٹرول سے میں زیادہ ہے۔ تو پانی مہنگا اور پیٹرول سستا، جبکہ ہمارے یہاں پانی فری ہے اور پیٹرول مہنگا ہے۔ اب دیکھیے، جب پیٹرول مہنگا ہے تو اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت احتیاط سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ گاڑی کو کھڑا کرنا پڑے تو اسٹارٹ پوزیشن میں نہیں کھڑا کرتے، فوراً اس کو آف کر دیتے ہیں، انجن اس کا آف کر دیتے ہیں تاکہ ڈیزل پیٹرول جو ہے وہ نہ جلے۔ اور پانی کے بارے میں حال یہ ہے کہ اگر کوئی نل ہمارے گھر میں خراب ہے، ٹپک رہا ہے، رس رہا ہے، تو اس کو ریپیئر نہیں کرتے، سال ہر سال تک ایسے ہی ٹپکنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ پانی جہاں ٹپکتا رہتا ہے نیچے پتھر کی سل بھی ہوتی ہے، اس میں بھی گڑھا پڑ جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن نل نہیں بدلتے۔ وہاں حال یہ ہے کہ مینا عرفات مزدلفہ میں ہم نے دیکھا ڈرائیور لوگ گاڑی کو اسٹارٹ رکھتے ہیں، حالانکہ کئی دفعہ کوئی پیسنجر نہیں ہوتا، پھر بھی گاڑی ہم نے اسٹارٹ دیکھی ہے، اور کئی مرتبہ اے سی چل رہا ہوتا ہے اور ایک دو اس کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور پوری گاڑی چل رہی ہے، پوری رات چلتی ہے، پورا دن چلتی ہے۔ وجہ یہی کہ پیٹرول سستا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو جو چیز مقدار میں فراوانی میں ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو عام طور پر انسان اس کی قدر زیادہ نہیں کرتے۔ نماز اللہ پاک کی عبادت ہے اور بندوں پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، نماز کو بھی فرض کیا۔ لیکن اللہ کی شان کہ نماز کے بارے میں ہم بہت کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک دن میں 5 دفعہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کی مقدار زیادہ ہے، فراوانی ہے۔ اور رمضان کی قدر کرتے ہیں کہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور حج پر جاتے ہیں تو سبحان اللہ جلسہ جلوس ہوتا ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوتے ہیں، پھول ہار پہنائے جاتے ہیں، اور بہت سارے پہنچانے جاتے ہیں، بہت سارے لینے جاتے ہیں، اور بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ادا کرنا ہے۔ تو یہ انسانوں کی نفسیات ہے کہ جس چیز کی تعداد اور مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ حالانکہ اللہ پاک نے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے نماز فرض فرما کے، کہ جیسا کہ ساجد نے عرض کیا کہ دوسری عبادتیں کنڈیشنل ہیں، ان کے ساتھ میں سال کی کنڈیشن لگی ہوئی ہے، روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، حج کی کنڈیشن زندگی میں ایک بار لگی ہوئی ہے،
فرض ایک مرتبہ زندگی میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے نماز کے لیے اتنی سہولت فرمائی کہ اپنے محبوب اور اپنے عاشق بندوں کے لیے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ فرض فرمایا کہ 5 دفعہ تو تمہیں میری ملاقات کرنی ہے۔ تو جو اللہ کے عاشق بندے ہوتے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ نماز کی تیاری کر کے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا ہے۔ دنیا کے حکمراں اگر دن میں 5 دفعہ آنے کا موقع دیں تو بندے کا سینہ پھٹ نہیں جائے گا پھول کر کہ میں تو اتنا اعلیٰ حکام کے قریب ہوں کہ مجھے 5 مرتبہ بلاتے ہیں، مجھے موقع دیتے ہیں ملاقات کا۔ تو دنیا کے کسی بڑے سے دن میں 5 دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہو، موقع ملے اس کا، تو بندہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا اور اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ اور کوئی بندہ اللہ کے دربار میں دن میں 5 مرتبہ حاضر ہو اور اللہ اس کو توفیق دے تو بندہ اس کو اپنی سعادت کیوں نہیں سمجھتا اور اس کو خوشی اور لائق شکر اس کو نعمت کیوں نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہم اس حقیقت کو پہچانیں کہ پیارے اللہ نے 5 دفعہ ہم پر نماز فرض کی ہے اور 5 دفعہ میں اپنے دربار میں جھکنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ نیز نماز کے علاوہ دوسری جو عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو زمین کے اوپر فرض ہوئی، یا تو مکہ میں یا مدینہ میں مثلا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، گویا عرش پر بلایا، وہاں بلایا، جنت کی سیر کرائی، وہاں بلایا۔ کن حالات میں بلایا اس کا پس منظر بھی سن لیجئے۔ جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت تنگ کیا اور دعوت کو قبول نہ کیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مس بہیو کیا، اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان کہ پیارے اللہ ادھر تو آپ کا یہ فریضہ مجھ پر عائد ہے کہ میں بندوں کو آپ کی طرف جوڑوں، آپ سے جو ہے ان کی لو لگاؤں، اس کا ان کا کنیکشن جوڑوں، اور دوسری طرف بندے ہیں کہ وہ نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کو، دین کو قبول نہیں کرتے، آپ کے احکام کو قبول نہیں کرتے، تو جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں طائف جاؤں، کیوں نہ میں طائف جاؤں۔ اور طائف جانے کا ارادہ اس لیے کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا کچھ وقت طائف میں گزارا تھا، گویا دائی حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے دودھ پیا تھا، تو ایک ماں کا رشتہ گویا وہاں بھی تھا، رضائی ماں کا۔ اب ہمارے عرف میں بھی بات ہے کہ اگر ہمارے بستی میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو یا ہماری بستی کے کوئی بچی ہو، اس کی شادی کسی اور جگہ ہوئی ہو اور وہ اپنے بچے کو لے کر آئی ہو، کوئی پوچھے بھئی یہ کون ہے، کہا یار ہمارا یہ نواسا لگتا ہے، ہمارے گاؤں کا یہ نواسا ہے۔ تو نواسا تو وہ کسی ایک شخص کا ہے، لیکن پورے گاؤں والے اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا نواسا لگتا ہے، یہ ہماری بستی کا نواسا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ وہ میرے دودھ کے رشتے کا خیال کر لیں گے۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی۔ وہاں کے جو عمائدین تھے اور قبیلوں کے سردار تھے، ان کی شناسائی اور کچھ نہ کچھ جو ہے قرابت مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی تھی۔ تو محبوب نے سوچا کہ اگر وہ لوگ مان لیتے ہیں تو وہ بھی تو عقل مند لوگ ہیں، تو جب وہ لوگ مان لیں گے تو وہ ان کو خود کنونس کریں گے، سمجھائیں گے، اور یہ لوگ اپنی رشتہ داری اور قرابت کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ تو بہت ساری اس کے پیچھے لاجک تھی۔ بہرحال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اب طائف والوں نے محبوب کے ساتھ میں جو مس بہیو کیا وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور نہ اس کے لیے وقت اجازت دیتا ہے اور نہ میرے بس کی بات ہے اس کو بیان کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دینا شروع کیا اور سمجھانا شروع کیا
تو ان لوگوں نے اوباش پیچھے لگا دیے، محبوب کو ستایا، تکلیفیں دی، محبوب لہولہان ہوئے، ایک موقع پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی اور اتنی اذیت پہنچی کہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں پوچھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے کڑا اور سب سے سخت دن کون سا تھا؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکائی اور سر اٹھایا اور کہا، یا عائشہ لا اشکو، کہ عائشہ میں اللہ کا کوئی شکوہ نہیں کرتا، لیکن طائف کے میدان میں، طائف کے گلیاروں میں جو مجھے تکلیف پہنچائی گئی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حساس دل اور قلب مبارک جس کا درد مدینہ کے خوشیوں کے زمانے میں بھی محسوس کرتا ہو تو اندازہ کریں کہ وہ تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہولہان ہوا، جسم تار تار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے جسم تار تار ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، زخموں سے دل چھلنی ہو چکا تھا۔ یوں مؤرخین نے یہ تو لکھا ہے کہ محبوب کے قدم مبارک لہولہان ہو گئے تھے اور جوتی مبارک، نالین مبارک خون سے تر ہو گئے تھے اور پنڈلی پہ اتنے زخم تھے اور ایسا تھا۔ یہ سب تو بیان کیا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو زخم پہنچے تھے اور جو تکلیف تھی اس کو کس نے دیکھا تھا؟ اس کو تو میرے پیارے اللہ ہی دیکھ لیتے نا۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس واقعے کے کچھ دن کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور جنت کی سیر کرائی۔ یوں سمجھیے جیسے کسی علاقے کے اندر سختی ہو، تنگی ہو، فساد ہو گیا ہو اور املاک چل گئی ہو اور لوگ پریشان ہو، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو خوشحالی کے جگہ میں اور پرامن جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں کے لوگ اپنے اس عزیز کو، اپنے بھائی کو، رشتہ دار کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جاؤ اور ہم جو ہیں آپ کی کیئر کریں گے، جان بچی لاکھوں پائے، آپ اس کی فکر مت کرو کارخانہ جل گیا، اس کی فکر مت کرو گھر جل گیا، اللہ پاک نے جان بچا دی، یہی کافی ہے، آپ جو ہے بالکل پریشان نہ ہو اور آپ ہمارے پاس آ کے ٹھہریں۔ تو جس طرح سے فساد زدہ علاقے کے افراد کو اس طرح سے کہہ کے تسلی کے لیے نکالا جاتا ہے اور جب وہ پرامن خطوں میں، علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ وقت گزارتے ہیں تو پھر یہ سب غم بھول جاتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں جو دل کے اوپر زخم لگا، اللہ پاک نے اس کی مرہم پٹی کے لیے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشک شوئی کے لیے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس جنت میں بلایا، عرش پر بلایا۔ اللہ کی شان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی اور امت کے بارے میں جزا و سزا کے فیصلوں سے باخبر کیا، اس کا ضابطہ بتلایا۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا۔ جس طرح کوئی خوشحال دوست اپنے دوست کو اپنے گھر پہ بلاتا ہے تو جب روانہ ہوتا ہے، واپس ہوتا ہے، تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے بلکہ ہاتھوں میں تحفے ہوتے ہیں اور اس کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے اور دل خوشیوں سے امڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر نماز کا تحفہ دیا۔ اللہ کی شان، اب وہ نماز پہلے 50 وقت کی تھی، پھر جو ہے بار بار درخواست کرنے پر وہ پھر 5 وقت کی ہوئی، وہ اس کی ایک الگ سے جو ہے داستان ہے۔ بس اس عاجز کو تو یہ بتانا تھا کہ جو نماز ہم 5 دفعہ دن میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے کے لیے اسپیشل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی، وہاں کا سفر کرایا، اور یہ فرش پر جو ہے فرض نہیں ہوئی بلکہ عرش پر دی گئی۔ یہ تحفہ مخصوص ہے، یہ امپورٹنٹ تحفہ ہے۔ نیز اس نماز کو جس پس منظر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ پس منظر چونکہ غم کا تھا، تکلیف کا تھا، پریشانیوں کا تھا، تو معلوم ہوا
صبح قیامت تک انسانوں کو جب جب غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اسی نماز کے تحفے کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اسی نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اسی نماز کے ذریعے سے اپنے باطنی تار کو وہ ذات حق کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت نے نماز کا جو تحفہ دیا ہے اور دن میں صبح سے شام تک 5 دفعہ نمازیں فرض کی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا عظیم یہ تحفہ عطا فرمایا اور کتنا آسان اور سستا ذریعہ اللہ پاک نے اپنے قرب کا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور حج زندگی میں ایک بار متوجہ ہوتا ہے اور وہ ادا ہو کر پورا ہو جاتا ہے، لیکن نماز اور رمضان کے روزے بھی مکلف رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کنڈیشن ہے رمضان کہ آپ عاقل ہو، بالغ ہو۔ نہیں، حج کی عبادت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ایک خاص کنڈیشن لگی ہے کہ صاحب استطاعت، صاحب مال ہو، جبکہ دنیا میں ہر شخص صاحب استطاعت مال نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے نماز کو اتنا سستا، اتنا آسان ذریعہ اپنی ملاقات کا اور اپنے قرب کا بنایا ہے کہ امیر ہے تو بھی، غریب ہے تو بھی، چھوٹا ہے تو بھی، بڑا ہے تو بھی، مسافر ہے تو بھی، مقیم ہے تو بھی، عورت ہے تو بھی، مرد ہے تو بھی، یعنی ہر حال میں بندہ اس کو ادا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے، اللہ نے اس نماز کو کتنا سستا ذریعہ بنا کر ہم پر فرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے ذریعے سے حاصل کریں۔ لہذا اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے دن میں 5 مرتبہ ہمارے پر اس کو فرض کیا ہے، اور بہت ہی آسان ذریعہ اپنے قرب کا اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کو بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی ہاتھی گھوڑے بیل جوڑے نہیں پڑتے، بلکہ اگر بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی نماز اللہ پاک نے اور آسان کر دی ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اشاروں کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ مسافر ہے، مسافر میں بندہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک نے وہاں اس کی تعداد گھٹا دی اور اس کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ غرض یہ کہ اللہ پاک نے اس کو آسان سے آسان بنایا ہے۔ اب یہ جو نماز ہے، اس نماز کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ کس طرح سے اس کو ادا کریں۔ جیسے ہم سفر کی تیاری کرتے ہیں، کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں تو ان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ کسی کے یہاں گیسٹ بن کے ہمیں جانا ہو تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سیاہی سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، ان کی پالش کرتے ہیں، گاڑی صاف ستھری کرتے ہیں، بڑے سلیقے کے ساتھ ان کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا کا ایک انسان کمزور سا، اس کے دربار میں اگر جانے کا موقع ملے، اس کے گھر بار میں جانے کا موقع ملے، ہم ڈھیر ساری تیاریاں کر کے جاتے ہیں، لیکن پیارے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کا بار بار موقع عطا فرمایا، لیکن ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے، بس جیسے ہیں ویسے اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کہ لوگ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے، بیڑی کا آخری حصہ بھی چوستے ہوئے اور پیتے ہوئے، اور مسجد کے دروازے پر اس کو پھینک کر جاتے ہیں، اور اسی تعفن والے منہ کے ساتھ جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے دربار میں درباری فرشتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کو خوش نہیں کر پاتے تو اللہ کو کیا خوش کر پاتے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نماز کی ہم تیاری کرنی چاہیے، اللہ کے حضور میں جانے کی ہم تیاری کرنی چاہیے۔ اب یہاں 2-3 باتیں آتی ہیں۔ ایک ہے نماز کا ظاہر، وہ کیسا ہونا چاہیے، قیام میں کیسے کھڑے رہیں، نیت کس جگہ باندھیں، یعنی ہاتھ مرد حضرات کس جگہ باندھیں، عورتیں کس جگہ باندھیں، رکوع سجود کی کیفیت ہونی چاہیے، انگلیوں کی وضع پتہ کس طرح ہونی چاہیے، پیر کس طرح سے ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ہے نماز کا ظاہر۔ پھر ایک نماز کا باطن ہے، نماز کا باطن ہے کہ باطنی اعتبار سے بندہ کس طرح کی تیاری کرے، نماز میں حضوری کی کیفیت کس طرح سے پیدا کرے۔ پھر ایک ہے نماز سے پہلے کی تیاری۔ یہ 2-3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ آج انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ نماز میں مسجد میں جانے سے پہلے ہم کیا کیا تیاری کر سکتے ہیں۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں،
اور اللہ پاک نے مسجدوں کے پاس زینت اختیار کرنے کو، صفائی ستھرائی اختیار کرنے کو ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ہم دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے کے دربار میں جاتے ہیں، حکومت کے جو ہے آفسوں کے اندر حاضری دیتے ہیں، پاسپورٹ آفس میں جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی تاریخوں پر جاتے ہیں، تو آدمی مینٹین ہو کر جاتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جاتا ہے، اپنے آپ کو بتکلف باوقار دکھلاتا ہے، باادب دکھلاتا ہے۔ تو جب دنیا کے گئے گزرے انسانوں کے دربار میں بندہ جاتا ہے تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے جاتا ہے، تو کائنات کے اتنے عظیم الشان رب کے دربار میں ہم جائیں اور ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے نہ جائیں، مینٹین کر کے نہ جائیں، یہ بڑی توہین کی بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ خسیس حرکت ہے۔ لہذا مسجدوں کے اندر ہم جائیں تو اس کی تیاری کریں۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ کوشش کریں مسجدوں میں جانے کا لباس ہمارا الگ ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم ٹریک سوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، راتوں کو نائٹ ڈریس پہن کر جو سوتے ہیں انہی کو پہن کے چلے جاتے ہیں، پھٹی ہوئی لنگی پہن کے چلے جاتے ہیں، پھٹے ہوئے کرتے میں ہم چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے دوسرے لباس بھی ہمارے پاس رکھے ہیں۔ تو دوسرے اچھے لباس بندوں کی ملاقات کے لیے رکھ رکھے ہیں، کسی کے گھر جانے کے لیے، شادی بیاہوں میں دعوت کھانے کے لیے وہ اچھے لباس رکھ رکھے ہیں، اور اللہ کے دربار میں جانے کے لیے پھٹے لباس۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کتنی بیوقوفانہ حرکت ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک نے سہولت عطا فرمائی ہے، 2 پیسے عطا فرمائے ہیں، تو کم از کم ہم 3 جوڑے ایسے سلوائیں جو اسپیشل نماز کے لیے ہو، رنگ ان کا سفید ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پہننا پسند فرماتے تھے، تو کوشش کریں کہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے کہ سفید رنگ کا لباس ہو، اور کرتا پاجامہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہو، چست اتنا نہ ہو کہ بدن کے فگر نظر آئیں۔ ٹخنوں سے مرد حضرات ٹخنوں کے نیچے نہ پہنے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھیں، تو کرتا ہو گھٹنوں تک ڈھیلا ڈھالا، پاجامہ ہو ٹخنوں سے اوپر، رنگ سفید ہو، اور بہترین قسم کا لباس ہو۔ جس لباس کو پہن کر ہم دنیا والوں کے یہاں جاتے ہیں جی، اس سے افضل یہ لباس ہونا چاہیے۔ نیز اللہ پاک نے اگر وسعت عطا فرمائی ہے تو ہم خوشبو خریدیں، اور خوشبو بھی وہ جو ذرا بھلی ہو۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ خوشبو کے نام پر کچھ بھی اٹھا کے لے آتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے حضرت قاری انیس الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، استاد الاساتذہ تھے وہ۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بہت سے بچے وہ عطر کے نام پر گدھے کا پیشاب لے کر آ جاتے ہیں، بس عطر کی شیشی میں ہونا چاہیے چاہے گدھے کا پیشاب کیوں نہ ہو۔ وہ اس طرح سے فرماتے تھے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں خوشبو نہیں آ رہی، اس میں بدبو آ رہی۔ بہرحال خوشبو کے نام پر ہم کوئی بھی چیز خوشبو کی شیشی میں لے کے نہ چلے آئے۔ بیچنے والے کو کیا ہے، اس کو تو دینا ہے، آپ وہاں قیمت کا سودا نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کون سی بھلی ہے جو مجھے اچھی لگ رہی ہو۔ تو نیچرل جو خوشبو ہوتی ہیں وہ سبھی کو اچھی لگتی ہیں۔ آج تک گلاب کی خوشبو سے کسی کو الرجی نہیں ہوتی ہوگی، گلاب کے پھول سے کسی کو الرجی نہیں، چمیلی کے پھول سے کسی کو الرجی نہیں۔ بہرحال تو ایسی نیچرل خوشبو ہونی چاہیے، عود ہے، اسی طرح سے گلاب ہے، چمیلی ہے، موگرا ہے، یہ اور لائٹ خوشبو ہو، یعنی بہت زیادہ ایسی تیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو چھینکیں آنی شروع ہو جائیں۔ تو خوشبو بھی رکھیں، نیز صاف ستھرے رہیں، ان کپڑوں کو صاف ستھرے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر سہولت اور موقع عطا فرمایا ہے تو روزانہ غسل کا اہتمام کرے۔ آج کل گرمی کے دنوں میں تو آدمی اس موسم میں تو 2 مرتبہ غسل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب پسینہ جسم میں سما جاتا ہے اور وہ کپڑوں کے اندر جو ہے رچ بس جاتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر بو آنی شروع ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ایذائے مسلم حرام ہے، مومن کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو جب جماعت کی نماز میں شامل ہوں گے اور ہمارے دائیں بائیں لوگ ہم سے گھن کریں گے، تکلیف سے پریشانی اٹھائیں گے، تو بتائیے ہم اللہ کو کیا راضی کر پائیں گے جبکہ بندوں کو ہم نے تکلیف پہنچا دی ہے۔ تو ہم لباس کی تیاری کریں اور لباس ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، نیز خوشبو کا اہتمام کریں۔ کوشش اس بات کی کریں کہ ہم وضو اپنے گھر سے کر کے چلیں۔ اب یہ وضو کیا چیز ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ وضو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اپنے کچھ اعضائے وضو کو دھو لینے کا نام وضو ہے، یعنی اس پر مخصوص طریقے سے پانی بہانے کا نام وضو ہے۔ وہ اعضاء کون سے ہیں؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا،
پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اس پورے چہرے کو دھونا مل مل کر، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پیروں کو دھونا، یہ 4 ہیں، 4 فرض ہیں گویا، اور دیگر اس میں سنت ہے کہ گٹوں تک آدمی پہلے ہاتھ دھوئے، جی، اس کے بعد کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، اس کے بعد چہرے کو دھوئے، پھر ہاتھوں کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے اور خوب اچھی طرح سے مل مل کے پیروں کو دھوئے۔ تو جو فرض ہے اس کے علاوہ جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ باقی سنتیں ہیں۔ عجیب بات، جب بندہ وضو کر لیتا ہے، یعنی پانی کو اپنے اعضائے وضو پر اچھی طرح سے بہا لیتا ہے سنت طریقے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو ایک چمک عطا فرماتے ہیں، ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ ان اعضاء پر اللہ پاک ایک نور کی لیئر طاری کر دیتے ہیں، اور جب بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ نور کی لیئر جو ہے ختم ہو جاتی ہے، نور کی ایک چادر اڑ جاتی ہے۔ اس کو ایسی سمجھیے جیسے کہ آپ نے اپنے روم کے اندر 4 بلب روشن کیے، اب پورے کمرے کے چاروں کونے روشن ہو گئے، اور لائٹ کی سوئچ اگر آپ آف کر دیں تو پورے کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے 4 فرض بنائے ہیں وضو میں کہ ہم ان 4 فرضوں کو پورا کریں، پانی کے ذریعے سے ان کو جو ہے صاف کریں ان اعضاء کو۔ تو یہ 4 فریضے ادا کرنے کے بعد اللہ پاک اعضائے وضو پر نور کی ایک لیئر جو ہے طاری کر دیتے ہیں، لیئر ایک منڈ دیتے ہیں، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ پاک یہ لیئر ختم کر دیتے ہیں، گویا لائٹ چلی جاتی ہے، سوئچ آف ہو جاتی ہے۔ عجیب بات کہ جب نور کی یہ لیئر چلی گئی تھی، وضو ٹوٹ گیا تھا اور نور رخصت ہو گیا تھا، تو اب یہ کبھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن قربان جائیے اللہ پاک نے اس نور کو دوبارہ اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے وضو کو فرض فرمایا کہ تم وضو کر لو، یہ نور میں تمہیں دوبارہ عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم وضو کر لیتے ہیں تو نورانی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو سلاح المومن، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ دکھتا تو ہے نہیں، ہتھیار تو دکھنا چاہیے، تو کہا جس کے لیے ہتھیار ہے وہ بھی کہاں دکھتا ہے؟ یہ ہتھیار ہے شیطان کے خلاف۔ جو بندہ باوضو ہوتا ہے شیطان کے شر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جو جیسا دشمن دکھتا نہیں ہے ایسے اس کا ہتھیار بھی دکھتا نہیں ہے، لیکن ہے ہتھیار۔ محبوب نے جو فرمایا وضو سلاح المومن، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے۔ نیز دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بندہ باوضو ہوتا ہے اس کا رجوع تلاوت کی طرف ہوتا ہے، اس کا رجوع دینی کتابوں کی طرف ہوتا ہے، اس کا رجوع نماز پڑھنے کی طرف ہوتا ہے، اس کا رجوع تسبیح پڑھنے کی طرف ہوتا ہے، یعنی طبیعت آٹومیٹک مائل ہو جاتی ہے اللہ کے قرب کی طرف، اللہ کے قرب کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے۔ گویا روح جو ہے، روح کو جوش آتا ہے، روح جوش مارتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ برخلاف جو بندہ باوضو نہیں ہوتا اس پر غفلت طاری ہوتی ہے، اس پہ غفلت طاری ہوتی ہے، وہ سیل فون کے تماشے کرتا ہے۔ باوضو آدمی فلم نہیں دیکھتا، باوضو بلو فلمیں نہیں دیکھتا، باوضو ننگی تصویریں نہیں دیکھتا، باوضو بندے کو خود حیا آتی ہے اور وہ شرماتا ہے، ارے ابھی وضو کر کے آیا ہوں، ابھی تو اعضائے وضو سے پانی ٹپک رہا ہے، اور پھر تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے پھر تو فون میں گھس رہا ہے، پھر تو فون میں گھس رہا ہے۔ ارے تو قرآن پاک کی تلاوت کر، تو تسبیح پڑھ، تو اچھی کتاب کا مطالعہ کر، تو بیان سن۔ معلوم ہوا وضو اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ وضو کرنے کے بعد بندے کا ایک جو ہے ایک ربط خفی اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ایک ربط خفی ہو جاتا ہے، ایک در پردہ ایک رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ ہر وقت باوضو رہا کریں۔ اب ہر وقت باوضو رہنے کی بہت آسان ترتیب ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے زمانے میں اور ہمارے بالخصوص اس ملک میں پانی کی اتنی فراوانی کی ہے، اور آج کل جتنے بھی گھروں کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم ہے اکثر اٹیچ ہیں۔ پہلے باتھ روم آتا ہے، اس کے بعد ٹوائلٹ ہوتی ہے، پھر اٹیچ ہوتے ہیں، اور باتھ روم میں نل بھی لگا ہوا ہے، کئی مرتبہ واش بیسن بھی ہوتا ہے، یہ باہر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے استنجا کیا تو اب ہمارے پیروں پہ ممکنہ چھینٹے آ جاتے ہیں، تو ہم پیروں کو دھوتے ہیں، اور ہاتھ بھی ہمارا بھیگ جاتا ہے، بلکہ ہاتھ کو بھی دھوتے ہیں۔ تو وضو کے اندر جو 4 فرض ہیں اس میں 2 تو آپ نے گویا کسی نہ کسی درجے میں ان پہ پانی آپ نے ڈال ہی دیا، ہاتھوں کی بھی ابتدا جو ہے پانی سے ہو گئی اور پیر بھی دھل گئے۔ تو پھر 2 اور ہیں فریضے، ان کو بھی سلیقے سے ادا کر لیں، اور بلکہ پورا سلیقے کے ساتھ وضو جو کر لیں، تو کتنا آسان ہے۔ تو کوشش کریں آپ یہ معمول بنائیں کہ جہاں استنجے سے آپ فارغ ہوئے فوراً اسی کے ساتھ جسٹ آپ وضو بھی کر لیں۔
باتھ روم سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ وضو سے فارغ ہو جائیں اور یہ معمول بنا لیں کہ ادھر استنجا کیا اور ادھر باوضو ہو گئے. تو باوضو ہونے کی جو برکتیں ہیں کہ محبوب نے فرمایا الوضو سلاح المومن، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے. تو باوضو رہنے کی جو فضیلتیں ہیں اللہ پاک وہ بھی عطا فرمائیں گے، بہت سے گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور باوضو ہو کر بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکے گا، ذکر کر سکے گا، اس کا الگ سے لطف ہوگا. تو یہ نماز سے پہلے کی کچھ تیاری بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نماز سے پہلے کی ابتدا کریں اور کس طرح سے جو ہے مینٹین کریں. یہ چند باتیں آج کی مجلس میں کچھ عرض کی گئی، انشاءاللہ بقیہ آئندہ کل بیان کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے رب، دے دیجئے، اپنی رضا دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے. میرے پیارے رب دے دیجئے، سوہنے رب دے دیجئے، اچھے رب دے دیجئے. آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے. اللہ جی دے دیجئے. اور ڈر لگتا ہے کہیں آپ یہ نہ کہنے لگے او بدبخت ہو، او کم نصیب ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے اتنے بڑے بڑے سوال نعمتوں کے کر رہے ہو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں دوں؟ یہ نعمتیں تو میں نے عمر فاروق کو دی، ابو بکر صدیق کو دی، عثمان غنی کو دی، علی مرتضیٰ کو دی، فاطمہ الزہرا کو دی رضی اللہ عنہم. میرے پیارے رب، یقیناً وہ پاکیزہ آپ کے بندے تھے، آپ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. لیکن پیارے اللہ، ہم ہمت کر کے، میرے پیارے اللہ، ہم ہمت کر کے آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں. آپ نے جو ہمیں حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ جی، اس میں آپ نے کوئی قید تو نہیں لگائی کہ نیک ہوں گے تو دوں گا، بد ہوں گے تو نہیں دوں گا، نیک ہوں گے تو ان کو قریب کروں گا، برے ہوں گے تو ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. میرے پیارے اللہ، آپ نے ایسی کوئی تقسیم تو نہیں فرمائی، آپ نے تو مطلق فرمایا. میرے پیارے اللہ، آج اس مطلق کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اور ہاں پیارے اللہ، ماں کا بچہ جب گندا ہوتا ہے تو ماں گندگی کی حالت میں بچے کو اچھے کپڑے نہیں پہنا دیتی، بلکہ اس کی گندگی کو پہلے دور کرتی ہے، پہلے ان کو پاک کرتی ہے، پہلے اس کو صاف کرتی ہے، اور اس کے بعد کپڑے سے اچھی طرح سے اس کو پوچھ کر اور صاف کر کے اس کے بعد اچھے کپڑے پہناتی ہے، سیاہی کریم پاؤڈر سرما لگاتی ہے اور اپنے سینے سے اس کو جکڑ لیتی ہے، اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور بوسوں کی انتہا کر دیتی ہے. اے میرے پیارے رب، جب ایک دنیا کی ماں کو آپ نے ایسا ذوق اور ایسا سلیقہ عطا فرمایا کہ ماں اپنے گندے بچے کو پہلے پاک صاف کرتی ہے، اس کے بعد اس کو مزین کرتی ہے. میرے پیارے اللہ، پہلے آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پھر ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اپنی ولایت عطا فرما دیجئے، اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے. اللہ جی، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جی، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے. اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے. عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، امت کو شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے، شان رفتہ عطا فرما دیجئے، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، عطا فرما دیجئے. رب کریم، امت کو اللہ عزت کے دن دکھا دیجئے، عافیت کے دن دکھا دیجئے. اللہ بہت دن ہو گئے رسوا ہوتے ہوتے، یا اللہ تانے سہتے سہتے، ظلم سہتے سہتے. میرے پیارے اللہ، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے. اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے. اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے. اللہ مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اللہ تقویٰ عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما،
جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔